محترم معزز سامعین کرام، یہ سورت توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے ہیں ان کا ساتھ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر، سعید بن جبیر اور دوسرے بہت سے حضرات، تمام مفسرین بلکہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ سچوں کے پیشوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے پیروکار بھی صادقین تھے، سچے۔ یہ آیت غزوہ تبوک کے پس منظر میں نازل ہوئی، اور وہ بھی ان 3 حضرات کے پس منظر میں جو غزوہ تبوک میں شراکت سے شریک ہونے سے رک گئے، سے نہ جا سکے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ غزوہ تبوک رجب کا مہینہ تھا، 9 ہجری تھا، یعنی ہجرت کیے ہوئے 9واں سال تھا۔ موسم شدید گرم، کھجوریں بالکل پکنے کے قریب پہنچی ہوئی تھی، جن پر کہ پورے عرب کا دار و مدار ہے، جن کی خوراک کا اور جن کے کھانے پینے۔ گرمی شدت کی، ان حالات میں بھی نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ روم والے وہ کچھ پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے بڑھنے سے پہلے خود اقدام فرما دی۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ مسلمان کو، اہل ایمان کو کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دشمن کی طرف سے کوئی بھنک پڑے تو انہیں فوراً تیار رہنا چاہیے، اور اپنی تیاری کا بلکہ مظاہرہ بھی کر دینا چاہیے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ پہلا مرحلہ تھا جب 30,000 کا لشکر لے کے نبی علیہ السلام روانہ ہوئے۔ اتنا بڑا لشکر پہلے کسی بھی جنگ میں نہیں شریک ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد تھا، اس لیے فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے تھے وہ بھی بکثرت اس غزوہ میں شریک ہوئے۔ مہاجرین تو تھے ہی تھے، لیکن انصار میں کچھ ساتھی اس غزوے میں شریک ہونے سے رہے۔ ان میں سے 7 تو وہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ عرض کیا کہ حضور، ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، اگر سواری میسر آئے یا کوئی اور سبیل بن جائے تو ہم ہر صورت آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تولوا واعینہم تفیض من الدمع، وہ وہاں سے آپ کی مجلس مبارک سے اٹھے اور ان کی آنکھیں زارو قطار رو رو کے بہ رہی تھی۔ تفیض یک بار کی بہنے کو، آگے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ یہ طواف افاضہ بھی اسی سے، بہت شدید روئے اس غم میں کہ اللہ یجد ما ینفقون، کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم خرچ کریں، اور نبی علیہ السلام کے ہمراہ جا پر۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ فرمایا کہ جو توفیق ہے سب حضرت یہاں جمع کروائیں۔ معروف بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا اثاثہ سمیٹ کے آپ کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا اثاثہ وہ لے کے حاضر ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 20 کلو چاندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے لا کے پیش۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے تیار تھا، 200 اونٹوں پر جو مشتمل تھا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ حضور یہ میرا پورا قافلہ اونٹوں کا یہ میں اس جنگ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 100 اونٹ اور بھی دیتا ہوں، ان کی نکیلیں، ان کے پالان اور ان کے تمام ضروریات وہ سب مہیا کرتا ہوں۔ بلکہ تاریخ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے دیے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے ساتھ یہ سمجھیے 1000 دینار جس کی مالیت 5.5 کلو سونے کی، دینار سونے کا ہوتا تھا، 5.5 کلو سونا، وہ بھی نبی علیہ السلام دیناروں کی شکل میں، درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار سونے کے ہوتے تھے، وہ بھی لا کے نبی علیہ السلام کے دامن میں اڑیل دی، اور نبی علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے انہیں کبھی اوپر کر کے نیچے گراتے، اوپر کر کے نیچے گراتے، اور فرماتے اللہم انی ارضی منک، اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہوئے۔ اور کبھی یہ فرماتے کہ آج کے بعد عثمان نے جو بھی عمل کیا اللہ اس کا کوئی ضرر عثمان کو نہیں پہنچے۔ یہ بشارتیں بھی نبی علیہ السلام نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 29 کلو چاندی وہ نبی علیہ السلام کی خدمت پیش کی۔ بعد وہ بھی تھے اللہ اکبر کبیرہ جو رات کو مزدوری کرتے تھے اور جو مزدوری میں ملتا تھا دے لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ اگر کسی کے گھر میں آدھا پاؤں بھی کھجور کی پڑی ہے تو وہ بھی لا کے دے دیتے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے 13.5 ٹن کھجور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ 13.5 ٹن، من نہیں، ٹن کھجور دی تھی حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اس طرح یہ قافلہ تیار ہوا تھا، لیکن 30,000 افراد کے لیے نہ سواریاں میسر، نہ خوراک کا پورا انتظام، راستے میں خوراک بھی ختم، پانی بھی ختم، خوراک کی بجائے پھر پتوں پر گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور راستے میں پھر جو معجزات نبی علیہ السلام کے دستے مبارک سے
برآمد ہوئے وہ مستقل ایک عنوان اسی راستے میں آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے. تو خیر یوں یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے مدینہ طیبہ سے، اور ان میں حضرت کعب اور ان کے 2 ساتھی زرارہ اور ایک اور ساتھی، یہ 3 ساتھی پیچھے رہ جاتے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، اللہ اکبر کبیرہ، جو بیعت عقبہ میں شامل ہوئے تھے. یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت اس بیعت میں بھی حضرت کعب بن مالک شریک رضی اللہ تعالی عنہ بدری بھی تھے، زرارہ بھی بدری تھے، جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. لیکن یہ جا نہ سکے. وہ 3 7 انصار وہ تو روتے ہوئے واپس پلٹ گئے. یہ وسائل ہوتے ہوئے بھی، اور خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس تیز رفتار اتری تھی، میں نے کہا 30,000 کا قافلہ ہے، میں جا ملوں گا، سواری بھی دستیاب ہے، چل نکلوں گا. لیکن انہی باتوں میں دن گزر گئے، اور پھر اب دل میں یہ خیال کہ آپ تو دور جا چکے ہوں گے، پتہ نہیں میں ملوں بھی یا نہ ملوں. اسی مقبضے میں وہ پیچھے رہ گئے اور جنگ میں شریک نہ ہو سکے. نتیجہ یہ نکلا جب واپس پلٹے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے کہنے کے مطابق ان کے ساتھ بائیکاٹ کا حکم دیا ان 3 صحابہ کے بارے میں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بات ذرا سمجھیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بدری ہے، یہ صحابی بدری ہیں. اللہ اہل بدر کے بارے میں فرماتا ہے وَنُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، جو چاہو عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. لیکن ان بدریوں کا بائیکاٹ کیوں ہے؟ بات سمجھے یا نہ سمجھے؟ ان کے ساتھ مقاطعہ کیوں ہے؟ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اپنے اہل خانہ کو بھی بھجوا دو اپنے سسرال میں، اکیلے رہو. اور ایک عرصہ تک یہی کیفیت حضرت کعب اور اس کے دونوں ساتھیوں کی رہی. کیا سبب تھا؟ بدر میں شریک ہونے کے باوجود ان پر یہ مواخذہ کیوں ہوا؟ عموماً مورخین اس سے خاموش ہے، کوئی وجہ نہیں بتلاتے، کوئی سبب نہیں ذکر کرتے ہیں کیا وجہ ہے. جبکہ بدر والوں کے لیے یہ بات بتلا دی گئی اور یہ بات بشارت دی گئی، لیکن ان کا مواخذہ کیوں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رحمت کرے علامہ ابن بطار رحمۃ اللہ علیہ پر، جو بخاری شریف کے شارح، وہ کہتے ہیں کہ انصار پر نفیر یعنی جہاد میں شریک ہونا فرض تھا 2 وجہ سے. ایک وجہ یہ دیکھیے نا، جہاد پر سب کا جانا فرض عین تو نہیں، فرض کفایہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں انصار کے لیے یہ فرض تھا. کیوں؟ ایک تو جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار کے خطیب تھے انہوں نے تقریر میں یہ بات فرمائی تھی، انا صالح من سلمکم وانا حارب من حربکم، جس سے آپ کی لڑائی ہماری بھی لڑائی، جس سے آپ کی صلح اس سے ہماری بھی صلح. اور یہی ترنم میں یہ بات کہتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقی ابدا، کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جہاد کی بیعت کی کہ آپ کے حکم پر جہاد کریں گے، اور ساتھ یہ ما بقینا ابدا، جب تک زندہ رہیں گے ہم جہاد پر قائم رہیں گے، اپنی جانب نشاور کرتے رہیں گے، قربان کرتے رہیں گے.
اہل بطار کہتے ہیں کہ انصار پر گویا یہ انہوں نے خود فریضہ اپنے لیے لیا تھا کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس فرض کو نبھائیں گے۔ اس فرض میں کوتاہی کی وجہ سے ان پر مواخذہ ہوا۔ بات سمجھے؟ اشکار کا رفع کیا ہے، دفاع کیا ہے، حل کیا ہے کہ اس فریضے میں کوتاہی کی وجہ سے ان پر مواخذہ ہوا کہ تم نے تو حق کر رکھا تھا، تم نے تو بیعت کر رکھی تھی، تم تو اس ترنم کے گیت گاتے تھے کہ نحن الذین بايعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، تو آج پیچھے کیوں ہے؟ اس پس منظر میں جناب ان کا مخاطب، ورنہ وہ تھے اہل بدر، اور اہل بدر کے بارے میں تو اللہ ذو الجلال والاکرام بشارت دے چکے تھے، حکم فرما چکے تھے۔ اور یقین جانیے میں اس مسئلے میں، اس اشکال میں کئی مہینوں تک پریشان رہا، بہت سارے ساتھیوں سے بھی پوچھا، لیکن کوئی اطمینان بخش جواب نظر نہیں آیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الفضل الباری میں یہ اشکال ذکر کر کے خاموشی اختیار کر لی، کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن اگر وہ جواب ہے تو وہ وہی ہے جو علامہ ابن بطار رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں دی ہے۔ تو خیر یہ تو ایک ضرور بات کی فائدے جو اہل علم سے شناور ہے، وہ اس کی قدر کریں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کتنا اہم نقطہ ہے۔ لیکن جو منافق تھے، جو پیچھے رہ گئے، ان کا نفاق واضح ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں منافقین کو بے نقاب کر دیا۔ یہ آپ اسی صورت کی آیت نمبر 81 سے لے کر 87 پڑھے، جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اظہار ناراضی فرمایا ہے، اور یہاں تک اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ عَنِ الْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا۔ آج کے بعد اگر کہیں اور جگہ لڑائی کے لیے آپ کو جانا پڑے اور یہ آ کے آپ کے پاس حاضر ہو کہ جناب ہم بھی آپ کے ہم رکاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ فرما دیں دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ نہ نکلو، جاؤ۔ یعنی اندازہ کیجیے اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے نفرت۔ نبی علیہ السلام کو اس سے آگاہ کر دیا گیا کہ کھلے لفظوں میں کہہ دو لا تخرجوا معي ابدا ولا تقاتلوا معي عدوا، اور میرے ساتھ مل کے دشمنوں کے ساتھ قتال نہ کرو۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ فقعدوا مع القاعدین، تم پہلے وقت جب میں نے کہا تھا بیٹھے رہے تو اب بیٹھے رہو، اب نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ اسی صورت میں، اسی واقعے کے بعد عبداللہ بن ابی فوت ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو راس المنافقین تھا، وہ غزوہ احزاب کے غزوہ تبوک کے بعد فوت ہوا تھا، اور اس صورت میں اس کے بارے میں بھی آپ نے جنازہ پڑھانا چاہا، حضرت عمر فاروق نے روکا، مگر بلاخر اللہ ذو الجلال نے فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ فرمایا ان میں سے کسی پر آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ان کے لیے دعا مغفرت نہیں کرنی، ولا تقم على قبره، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا ہے۔ انہم کفروا باللہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور یہ فاسق اور فاجر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ولا تعجبک اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ ان کے پاس مال ہے بڑا، منافقوں کے پاس بڑا مال ہے، جائیداد ہے ان کے پاس، لیکن اس پر آپ کو خیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ مال دے دیا اللہ ذو الجلال نے اس لیے کہ ان کا محاسبہ زیادہ شدید ہو،
ان کا محاسبہ انما یرید اللہ یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ جلال نے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں تو ذلت ان کا مقدر ہے ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان کے ساتھ آخر میں کیا کہا؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم لا يفقهون۔ فرمایا یہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم پیچھے بچ گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہ نکلو، یہ فارع المخلفون بمقالهم خلاف رسول اللہ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ یہی کہتے تھے اوے نہ جاؤ، نہ جاؤ، اتنی شدت کی گرمی، مرنا ہے، 1000 میل کی مسافت ہے، 1000 میل آنا، 1000 میل جانا، خرچ تمہارے پاس نہیں ہے، سواریاں تمہارے پاس نہیں ہے، ایک سواری 18 افراد کے تقسیم میں آتی تھی، ایک سواری، اور باری باری 18 افراد ایک ایک اونٹ پر ایک سواری پر بیٹھتے تھے۔ اسی لیے اس لشکر کو جیش الاسرا کہا گیا، تنگی کا لشکر، بہت تنگ دامنی تھی، موسم کی سختی اس سے علاوہ تھی، اسی لیے یہ منافق ہے لا تنفروا فی الحرب۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہ قل نار جہنم اشد حرا، اس گرمی سے جہنم کی گرمی اور بہت سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ساتھ ہی اللہ جلال نے فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ لیکن وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ نکلے، اپنے مالوں سے اپنے جانے بھی لے کے گئے، مال بھی لے کے گئے، فرمایا واولئک لهم الخیرات، انہی کے لیے انہی کا مقدر بھلائی ہے، واولئک هم المفلحون، اور وہی کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ اور انہی کامیابوں کے بارے میں بالآخر ان کی توبہ کے بعد اللہ نے فرمایا کہ متقین، ان صدیقین، سچ بولنے والے، سچ کہنے والے، ان کا ساتھ حضرت کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ ما انعم اللہ علیہ نعمہ، اللہ کی قسم اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے دی ہے وہ یہ کہ میں نے اس غزوے میں نبی علیہ السلام کی واپسی پر آپ کے سامنے سچ بولا اور میری پاکیزگی اللہ ذوالجلال نے کر دی۔ جو بڑی نیکی ہے میری اسلام کے بعد، حالانکہ یہ کہاں کیا ہے؟ بدری ہے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ بدری ہے، عہد میں شریک ہے، فتح مکہ میں شریک ہے، تمام غزوات میں شریک ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں، میرے نزدیک اسلام کے بعد سب سے بڑی میری نیکی یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے سامنے سچ بولا ہے۔ تو یہ ہے اولئک هم الصدیقون، یہ ہے سچے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ دو۔ اور یہ سچے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہاجرین کے بارے میں سورۃ الحشر میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مہاجر ہیں، یہ سب سچے ہیں۔ مہاجر کون ہے؟ سب سچے۔ پھر باری آئی صحابہ کی، عام اللہ جلال سورۃ حجرات میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا برسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کیا، ایمان پر پکے رہے،
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنے نفس آپ سے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہ سب سچے، یہ مہاجرین ہو، یہ انصار ہو، جو مجاہدین ہیں، جو شریک رہے ہیں غزوات میں، اللہ ان سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ صادقین، یہ صادق، اللہ اکبر، یہ بھی سمجھیے، یہ صدق، یہ قسم کی ضد ہے، جھوٹ کے برعکس۔ صدق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بات دل میں ہو، زبان اس کی ترجمان ہو، دل میں کچھ اور ہو، زبان کچھ اور کہہ رہی ہو، تو یہ شخص صادق نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ یہ صادق نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صدیق وہ ہے جن میں تین صفتیں پائی جائیں: صدق فی الاقوال، صدق فی الافعال، صدق فی الاحوال۔ سب کی یہ بات ہے۔ صدق فی الاقوال، قول جو بھی بولے، منہ سے جو بولے سچ بولے، جھوٹ اس کے منہ پر نہ آئے۔ اور صدق فی الاقوال، صدق فی العمل، اور جو بھی عمل کرے اللہ کے رسول کی بات میں وہ صداقت پر مبنی، اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، یا کسی اور چیز کی امیرش نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ وصدق فی الاحوال، اس کے احوال، تمام زندگی کے حالات وہ سچائی پہ مبنی ہو، اس کا لین دین، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا معاملات کرنا، اس کے ساتھ اس کے گھریلو معاملات، اس کے لوگوں سے معاملات، یہ سارے کے سارے صدق پر مبنی ہو۔ یہ ہے صدق فی الاقوال۔ دوسرا صدق فی الاعمال، تیسرا صدق فی الاحوال۔ اور آگے کہتے ہیں کہ یہ صدیقین، صحابہ کرام، ان صدیقین میں اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، کوہان سب سے اونچی، ابو بکر صدیق اس وصف صدیقیت میں اونٹ کی کوہان کی مانند ہے۔ صدیقین تمام صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹ کی کوہان کی مانند ہے کہ صدیق کے وصف میں سب سے زیادہ اونچے حضرت ابو بکر صدیق۔ اسی لیے تمام امت کے نزدیک سوائے رافضیوں کے تمام امت کے نزدیک صحابہ سب صدیق ہے اور ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ صحابہ کرام سب صدیق ہے اور ابو بکر صدیق کون ہے؟ صحابہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ بھائی جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف حضرت ابو بکر صدیق ہی نہیں ہوتے، تمام صحابہ، تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت سب شامل اس میں ہوتے ہیں، بلکہ اہل بیت ان کا حق تو صحابہ کرام سے بھی ڈبل ہے، ایک وہ صحابی ہونے کے ناطے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری ہونے کے ناطے۔ آپ کی قرابت داری، آپ کی رشتہ داری، اور یہ قرابت داری دیکھیے عجیب اتفاق ہے، یہ قرابت داری ابو بکر اور عمر کو ایک جہت سے حاصل ہے اور عمر اور عثمان کو ایک دوسری جہت سے حاصل ہے۔ اگر حضرت عمر علی، حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے داماد ہیں تو ابو بکر اور عمر نبی علیہ السلام کے سسر ہیں۔ مجھے آپ سمجھائیں سسر کو کیا سمجھا جاتا ہے، تو دین میں کیا چمک دی ہے، داماد کو کیا سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی اس غیر گزرے دور میں داماد کو بیٹا ہی سمجھا جاتا ہے، بات سمجھے، سسر کو بمنزلہ باپ کے سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی حضرت ابو بکر و عمر اور پھر حضرت عثمان اور حضرت علی کے مابین، بلکہ حضرت عثمان کو تو یہ امتیاز بھی حاصل تھا کہ
کہ ان کے عقد میں بیک وقت نبی علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آئیں، اور یہ اعزاز ایسا ہے کہ اس امت میں ہی نہیں پوری امتوں میں صرف حضرت عثمان کو حاصل ہے، تمام امتوں میں، تمام انبیاء کی امتوں میں یہ امتیاز اور یہ اختصاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس میں بھی راز کی بات نہیں، لوگ تو عثمان پر شکوے کریں گے، عثمان پر شکوے کریں گے، لیکن ان کو حیا شرم نہیں آئے گی کہ یہ تو دوہرا داماد ہے رسول اللہ کا، دوسرا رشتہ ایسے نہیں دے دیا، اسی لیے دیا کہ کچھ تو حیا کرو، اب کچھ تو حیا کرو، بے حیا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا ہے کہ میں اس پر راضی، اللہ کو بھی اس پر راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ جس پر اللہ کا رسول راضی اور اللہ کی رضا کی دعائیں کرے اور اللہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ رضوان کا خطاب انہیں عطا فرمائے، اب جو ان پر نہیں راضی وہ کون؟ یہاں بھی فیصلہ فرما دیں، اب وہ کون؟ وہ اللہ کا باغی، اللہ کے رسول کا باغی، اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان، اللہ ہدایت دے لوگوں۔ اور ابو بکر وہ ہے کہ جن کو ایک مرتبہ نہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ابو بکر کو صدیق کہا، حضرت ابو بکر صدیق کو خود اللہ کے رسول نے صدیق، میں نہیں کہتا، لوگ نہیں کہتے، امت کے افراد نہیں کہتے، اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا، نبی علیہ السلام نے یہ اعزازات بانٹے ہیں تو اللہ کے اشارات پر بانٹے، یہ رشتہ داریاں قائم کی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے کی ہے، یہ انتخاب پہلے اللہ کو جلال کا ہے، پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیر۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ غار حراء پر نبی علیہ السلام تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ نبی علیہ السلام کے افراد۔ غار حراء پر آپ تشریف فرمائے، اور حراء اپنی تمام تک بلندی کے باوجود ہل گیا، جنبش آئی، ممکن ہے اسی خوشی میں کہ آج میرے اوپر دیکھو کون ہے، اور پہاڑوں کو بھی تو نبی علیہ السلام سے محبت تھی، آپ نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ، ہم احد سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پیار اس صحابہ ہی نہیں کرتے تھے، بھائیوں حیوان بھی کرتے تھے، پتھر بھی کرتے تھے، درخت بھی کرتے تھے، مخلوق ساری کرتی تھی۔ آپ سے پیار صرف صحابہ کرام کوئی نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، میں بتلا چکا ہوں پہلے بھی یہ خطبے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان پتھروں کو بھی وہ عنانات، کھجور کا تنا جس کے سر پر ہاتھ رکھ کے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے خطبہ ارشاد فرماتے، جب ممبر مبارک کا انتظام ہو گیا، اس کو ہٹا دیا گیا تو کیا اس سے جدائی کے رونے کا آواز آئی ہے یا نہیں آئی؟ ان کو بھی محبت تھی، درختوں کو بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ چل کے، درخت زمین پھاڑ کے نکلتا چلا آیا، فرمایا نکل جاؤ واپس چلے جاؤ، پھاڑتا ہوا زمین واپس چلے گیا۔ درخت بھی، پتھر بھی، حیوان ہی، انسان ہی ایک ایسا ہے جو بے رحم دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ حراء نبی علیہ السلام نے ایڑی مبارک ماری، اسکن یا حراء فإنما علیک نبی وصدیق وشہداء، تیرے اوپر نبی ہے، تیرے اوپر صدیق ہے، تیرے اوپر شہید ہے۔
یہ عثمان بھی شہید، علی بھی شہید، عمر بھی شہید، عمر بھی شہید، عمر بھی شہید، عثمان بھی شہید، علی بھی شہید، طلحہ بھی شہید، زبیر بھی شہید۔ اب دیکھیے ذرا اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ نبی کے بعد کس کا مقام ہے تو وہ صدیق کا مقام ہے، صدیقیت کا مقام ہے نبوت کے بعد، اور کوئی مقام نہیں۔ بات سمجھ لیں، کوئی مقام نہیں۔ صدیقیت کے بعد شہداء کا مقام ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ عمر بھی صدیق تھے، عثمان بھی شہید بھی تھے اور صدیق بھی تھے، حضرت طلحہ بھی، زبیر بھی، اور یہ سب یہ شہید بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، لیکن ان میں صدیق اکبر اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے ابو بکر کو صدیق کہا گیا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں صحیح بخاری میں، یہ مسلم کی روایت ہے، دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام اور پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ہمراہ ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہما، اور احد جو محبت کرتا تھا وہ پھر ہلا، اسی محبت میں پھر ہلا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں بھی فرمایا احد اسکن فإنما علیک نبی وصدیق وشہید، دیکھ لو تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید، جن کو آپ نے زندگی میں شہید کہا اور صدیق کہا۔ اب ان کی شہادت اور ان کے ایمان پر باس اپنے ایمان کی بربادی ہے یا نہیں؟ اس صدیق کے بارے میں لب کشائی اپنے ایمان کی بربادی ہے یا نہیں؟ وہ کرتا ہے تو کرتا پھر ہے، لیکن ہمارا ایمان یہی ہے، ہمارا ایمان یہی ہے کہ آپ صدیقوں میں صدیق اکبر تھے، اور یہ اس بات پر تمام کا اتفاق ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں یہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا کہ اس بات پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، تمام تابعین کا اتفاق ہے، تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے بعد یا انبیاء کے بعد مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، باقی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں ان صدیقین کی محبت پیدا فرمائے، جاگزیر رکھے، اور انہی کے رشتے قدم ہمیں بھی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور فرم و بردار بنائے۔ اس کی باقی بات جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔